السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہے ہمارا ٹاپک، ایک دوست نے کمنٹ کر کے پوچھا ہے کہ میں نے سی آئی پی کی ہے، سی آئی پی کرنے کے بعد ممبرین کے ٹی ڈی ایس انکریز ہو گئے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ سی آئی پی کرنے سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کی ممبرین میں اسکیلنگ ہے یا فاؤلنگ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں، اور مزید میں پھر تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ آپ کی ممبرینز میں اگر فاؤلنگ ہے تو آپ کو الکلائن کلیننگ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ الکلائن کلیننگ کی طرف جانا ہے، مطلب کہ ہائی پی ایچ کیمیکل کے ساتھ آپ نے ممبرینز کو سرکولیٹ کروانا ہے۔ اگر تو آپ کی ممبرین میں اسکیلنگ ہوئی ہوئی ہے تب آپ نے لو پی ایچ کیمیکل سے سرکولیٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ لو پی ایچ کیمیکل جو ہے اسے سرکولیٹ کروانا تھوڑا ڈینجرس ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سرکولیشن زیادہ کروا لی تو ممبرین کے پور سائز تھوڑا انکریز ہو جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹی ڈی ایس ہائی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آئیڈینٹیفائی کریں، اگر تو اسکیلنگ ہے پھر آپ نے ایسیڈک کلیننگ کرنی ہے، اگر اسکیلنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، فاؤلنگ ہے، تو تب آپ نے الکلائن کلیننگ کرنی ہے ہائی پی ایچ کیمیکل سے۔ تو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ اس پہ میں نے بہت ساری پیچھے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے کہ آپ کی ممبرینز میں اسکیلنگ ہے یا فاؤلنگ ہے، ٹھیک ہے؟ مزید میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں، آپ نے ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تو آپ اس میری ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کی ممبرین میں، آپ کے آر او پلانٹ میں پریشر انکریز ہوئے میں، ٹھیک ہے، آپ کی ممبرین کے پری ٹریٹمنٹ کے پوسٹ ٹریٹمنٹ کے پریشر انکریز ہوئے میں ہیں، لیکن جو پروڈکٹ کے ٹی ڈی ایس ہیں وہ کم ہی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1 2 3 جتنے آتے ہیں اتنے ہی آ رہے ہیں، لیکن پریشر انکریز ہوئے میں، ٹھیک ہے، تو آپ کی ممبرین میں فاؤلنگ کے ایشوز ہیں، فاؤلنگ ہوئی ہے، اسکیلنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پروڈکٹ بھی آپ کا ٹھیک آ رہا ہے، جتنا آپ کا فلو آتا تھا اتنا آ رہا ہے، تو آپ کی ممبرین میں فاؤلنگ ہے، اسکیلنگ نہیں ہے۔ اگر تو آپ کی ممبرینز کا جو پروڈکٹ ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے، پریشر انکریز ہوئے ہیں، اور پروڈکٹ کے جو ٹی ڈی ایس ہیں وہ بھی زیادہ آ رہے ہیں، 3 4 کی بجائے 7 8 آ رہے ہیں، تو کیا آپ کی ممبرین میں اسکیلنگ ہو گئی ہے، ممبرینز کے اوپر اسکیل بیٹھ گیا ہے، تو کیا کرتے ہیں ہلکے ہلکے جو ٹی ڈی ایس ہیں، جو سالٹ ہیں وہ پاس ہونا شروع ہو گئے ہیں اسکیلنگ کی وجہ سے، اور اس طرح پروڈکشن بھی کم ہو گئی ہے، ریجیکٹ بڑھ گیا ہے، تب آپ نے اسکیلنگ کی طرف جانا ہے، ادروائز آپ نے اسکیلنگ کی طرف نہیں جانا۔ مطلب آپ کا فلو نارمل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پروڈکٹ کے ٹی ڈی ایس بھی سیم ہیں جتنے پہلے تھے، تب آپ نے الکلائن کلیننگ کرنی ہے تاکہ آپ کے پریشر وغیرہ جو بھی ہیں نارمل ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑی چیز، آپ کے پری ٹریٹمنٹ اچھے سے کام نہیں کر رہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات پانی کے اندر ڈیزولو گیسز ہوتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیزولو آکسیجن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی جو آپ کا آن لائن میٹر لگا ہوا ہوتا ہے اس میں کیا آپ کو شو ہوتا ہے کہ آپ کے ٹی ڈی ایس زیادہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پری ٹریٹمنٹ سیکشنز کو بھی دیکھتے رہا کریں۔ دوسرا، کارٹریج فلٹر کو بھی آپ نے وقتاً فوقتاً اس کارٹریج فلٹر کو بھی چیک کرنا ہے اور انہیں بھی ریپلیس کرتے رہنا ہے۔ دوسرا جو مین چیز کہ آپ سی آئی پی کرنے کے بعد آپ کے ٹی ڈی ایس زیادہ آتے ہیں، تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ پہلے ممبرین میں اسکیلنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، فاؤلنگ ہوتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، لو پی ایچ کیمیکل سے اس کی سرکولیشن کروا دیتے ہیں، اس کی سی آئی پی کروا دیتے ہیں، اس کی کلیننگ کروا دیتے ہیں ممبرینز کی، جس سے کیا ہوتا ہے، اسکیلنگ تو ہوتی نہیں ہے، تو وہ کیمیکل ڈائریکٹ ممبرینز کے پورز میں سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، تو جس سے کیا ہوتا ہے، ممبرینز کا پور سائز انکریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں پہلے آر او پلانٹ میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے ممبرین میں اسکیلنگ ہے یا فاؤلنگ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ الکلائن کلیننگ کریں، سب سے پہلے الکلائن کلیننگ کریں آپ، پھر پریشر وغیرہ دیکھیں، آپ فلیشنگ وغیرہ کر آگے پریشر دیکھیں، فلو دیکھیں، نارمل ہے تو آپ کو ایسیڈک کلیننگ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسیڈک کلیننگ کی طرف نہ جائیں۔ یہ لاسٹ ایک سولوشن ہوتا ہے کہ آپ کے پریشر پھر بھی بڑھے ہوئے ہیں، فلو نہیں بڑھ رہا، ٹی ڈی ایس آگے زیادہ آ رہے ہیں، تب آپ نے ایسیڈک کلیننگ کرنی ہے، ادروائز ایسیڈک کلیننگ نہیں کرنی۔ دوسرا، ایسیڈک کلیننگ ایچ سی ایل سے ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں کرنی۔ کیا ہوتا ہے، بلینڈ کیمیکلز
कंपनीज़ जो वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं, उसमें काफ़ी सारे ब्लेंड होते हैं केमिकल्स का, एक वो होता है, उससे क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन के पोर साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करते। इस तरह से जब आप डायरेक्ट HCl से उसकी क्लीनिंग करेंगे तब क्या होगा, मेम्ब्रेन के पोर साइज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आपने क्लीनिंग केमिकल जब भी लेने हैं किसी सर्टिफाइड कंपनी से लें, उन्हें कहें कि हमें CIP के लिए केमिकल प्रोवाइड करें, वो आपको कहेंगे कि हाई pH केमिकल चाहिए, लो pH चाहिए, तब आप उन्हें बताएं, ठीक है। आप लो pH केमिकल लें तो उनसे आप इंस्ट्रक्शन लें कि इसको कितनी pH पे, 2 pH पे रख के मैंने क्लीनिंग करनी है, 3 पे रख के क्लीनिंग करनी है, तो वो अपने केमिकल के मुताबिक आपको बताएंगे कि इसको आपने 3 pH पे रख के सर्कुलेशन करवानी है। तो इस तरह से एक तरीकाकार होता है, ये नहीं कि आपके प्रेशर बढ़े हुए हैं हल्के तो आपने फट से HCl डाल के और देखा नहीं कि कितना डाला है, क्या है pH क्या है, और आपने सर्कुलेशन स्टार्ट कर देनी है। तो जाहिरी बात है मेम्ब्रेन्स तो डैमेज होनी है, उसके पोर साइज़ इंक्रीज़ होंगे, TDS भी इंक्रीज़ होंगे। दूसरा जो सबसे लास्ट एक रीज़न ये भी होती है TDS के ज़्यादा आने की, पीछे जो फीड प्रेशर होता है वो पूरा नहीं मिल रहा होता, हाई प्रेशर पंप पूरा आगे प्रेशर डिलीवर नहीं कर रहा होता, जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करते हैं, जिस वजह से क्या होता है मेम्ब्रेन के जो TDS होते हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप पूरा प्रेशर देंगे, ठीक है, जो रिकमेंडेड प्रेशर है, मेम्ब्रेन्स को पूरा प्रेशर देंगे तब TDS के कम होने के चांसेस हैं। मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं। तो आपके माइंड में किसी किस्म का कोई कमेंट हो, कोई आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।